السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر اجازت کے کسی کے یہاں دعوت کھانے جانا، شادی ہوتی ہے تو دعوت آتی ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ٹفوری تو کے جو لڑکے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو شرارتی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، تو کہیں پر شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر کھانا کھاتے ہیں اور بغیر اجازت کے وہاں پر کھانا کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو بغیر اجازت کے کسی کے یہاں شادی بیاہ میں دعوت کھانے جانا، یا اسی طرح سے کسی ایک کی دعوت تھی گھر کے اندر اور وہ اپنے ساتھ جو ہے اپنے یار دوستوں کو لے جاتے ہیں کہ آؤ ہماری دعوت ہے، دعوت کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ تو ایک کی دعوت ہونے پر اپنے یار دوستوں کو ساتھ لے جانا، یعنی دو چار کو اور ساتھ لے جانا، کیا اس طرح سے کسی دوسرے کی شادی میں بغیر اجازت کے اپنے ساتھ کسی اور کو لے جا سکتے ہیں یا نہیں، اور اسی طرح سے بغیر اجازت کے کسی کی شادی میں دعوت کھا سکتے ہیں یا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ مسئلہ بتاؤں گا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ دیکھیے، بغیر اجازت کے، یعنی کسی کے یہاں شادی ہو رہی تھی اور دعوت بھی نہیں تھی، تو بغیر دعوت کے جو لڑکے وغیرہ ہوتے ہیں، شرارتی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، وہ دعوت کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو بغیر اجازت کے کسی کے یہاں دعوت کھانا جائز نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کتاب الاطعمہ میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں من دخل علی غیر دعوت، کہ جو شخص بغیر اجازت کے کسی کے یہاں دعوت کھانے کے لیے جاتا ہے، دخل سارقا، وہ چور بن کر تو داخل ہوتا ہے، وخرج مغیرا، اور لٹیرا اور ڈاکو بن کر باہر نکلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بغیر اجازت کھانے والے کے لیے بہت سخت وعید فرمائی ہے، تو اس حدیث کی بنا پر بغیر اجازت کے کسی کے یہاں دعوت کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو کلیئر ہو گیا، یہ صورت کلیئر ہو گئی۔ دوسری صورت ہے کہ ایک کی دعوت ہو اور دو چار ساتھ لے جاتے ہیں کہ آؤ ہماری دعوت ہے اور آپ میرے ساتھ چلیے، تو اس طرح سے ایک کی دعوت ہے اور دو چار کو ساتھ لے جا سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیے، اگر ہمارا کوئی یار دوست ایسا ہے یا قریبی رشتہ دار ایسا ہے کہ دعوت ہماری ہے اور ہم ایک دو کو ساتھ لے جائیں، تو ان کو ساتھ لے جانے پر وہ جو ہمارا دوست ہے، جو ہمارا رشتہ دار ہے، جو ہمارے خاندان والے ہیں، تایا چاچا وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ ہمارے جو یار دوست ہم لے کر جا رہے ہیں ساتھ، انہیں دیکھ کر کوئی وہم پیدا نہیں کرے گا اور نہ ہی منہ چڑھائے گا، بے تکلفی والی بات ہے، تو ہم اس طرح سے لے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے ان سے اجازت لے لیں کہ یہ میرے ساتھ میرا ڈرائیور ہے یا میرا دوست ہے، یا اسی طرح سے کوئی میرا رشتہ دار آیا ہوا ہے، یہ میرے رشتہ دار ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ یہ ہمارے یہاں کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں، اس طرح سے آپ جو ہے اجازت لے لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر بے تکلفی والی بات ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، منہ بھی نہیں چڑھائے گا، تو آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اجازت لے لینی چاہیے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعوت جو ہوتی ہے وہ عام دعوت ہوتی ہے، جیسے کسی نے دعوت کر دی گھر کی کہ آپ کے گھر کی ایک انسان کی دعوت ہے، تو اس میں یا تو آپ ہی چلے جائیں، یا آپ اپنے والد صاحب کو بھیج دیں، یا اپنے بھائی کو بھیج دیں، کوئی بھی جا سکتا ہے دعوت کے اندر۔ لیکن ایک خاص دعوت ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی ملنے والا ہے، یار ہے، دوست ہے، جو نہ تو آپ کے بھائی کو جانتا ہے، نہ اسی طرح سے آپ کے باپ کو جانتا ہے، تو اس نے اگر آپ کی دعوت کی ہے تو آپ ہی جائیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ کی دعوت کی ہے وہ آپ کے بھائی کو نہ جانتا ہو، نہ آپ کے والد صاحب کو جانتا ہو، بلکہ اگر جانتا بھی ہو لیکن دعوت وہ صرف آپ ہی کی کرنا چاہ رہا ہو، آپ ہی کو بلانا چاہ رہا ہو، تو ایسے اس میں بھی آپ اپنے والد یا اپنے بھائی یا کسی اور کو نہ بھیجا کریں جو خاص دعوت ہویا کرے، بلکہ خود ہی جایا کریں۔ یہ صورت بھی بہت پیش آتی ہے کہ دعوت خاص کی ہوتی ہے اور پھر کسی کو بھی بھیج دیتے ہیں، تو آپ ان باتوں سے بچا کریں، بلا اجازت دعوت میں نہ جایا کریں، یعنی دعوت ہویا کرے تو جایا کریں، کسی کے یہاں جو ہے بلا اجازت دعوت میں نہ جایا کریں، ذلت کی بات ہے، رسوائی ہوتی ہے، اور کھانے والا جس کے یہاں شادی ہو رہی ہے وہ بھلے ہی آپ کو اس کو منع
منع نہ کرے، ایک انسان کے کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے دل کے اندر کوئی برائی رکھتا ہو یا آپ سے چڑن محسوس کرنے لگے، تو ان باتوں سے بچا کرے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔